اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی درود ابراہیمی کی جو یہ ویڈیو ہے، اس سے نہ صرف آپ سبروں کو فائدہ پہنچے گا بلکہ اپنے حالات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ مشاہدہ سن کر زیادہ آسانی ہو جائے گی، نہ کہ میں آپ لوگوں کو صرف باتیں بتاؤں کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں۔ جو مشاہدہ ہے، جو واقعہ ہے، اس سے سن کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس ٹائم پر ایسا ہو سکتا ہے اور کس ٹائم پر ہمیں تب کرنا کیا ہے۔ یہ ویڈیو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے اوپر یہ حالات ابھی نہیں بھی ہیں تو یہ آئیں گے، ان فیوچر آئیں گے، تو اس وقت کے لیے اس ویڈیو کو، اس کی باتیں اپنے لیے سنبھال کے رکھ لیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن پھر وہی ایک بات کہوں گی کہ توفیق من جانب اللہ ہے، توفیق اللہ نے آپ کو دی، تبھی آپ مثبت چیزوں کی طرف فوکس کر پائیں گے، نیکی کر پائیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا۔ چلے جی واقعے کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہن جو بہت ریگولرلی درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی ہر بری عادت چھوٹتی جا رہی تھی۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ نوازا بھی، اور ان کی لائف میں ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا جب ان کو درود ابراہیمی پڑھنے کا کچھ نہیں ہوش تھی، نہ پتہ تھا کہ کتنی تعداد میں پڑھوں اور کتنا پڑھوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، اور یہ کہتی ہیں کہ جب میرے پہ مشکل حالات بھی آئے تھے، جو آزمائشیں تھیں جن پہ مجھے سمجھایا جا رہا تھا، ان حالات میں بھی کہتی ہیں میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جب ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہی حاکم ہے، وہی حکومت ہے ہر چیز کی ان کے پاس۔ ہمیں اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں سے منع کیا ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ویسے تو بہت پہلے سے ہی چھوڑ دینی چاہیے ہمیں، لیکن افسوس کہ ہم لوگ نہیں چھوڑتے۔ خیر، یہ بہن کہتی ہیں پہلا مرحلہ تو یہ آیا جب درود ابراہیمی کا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور درود ابراہیمی کیا، جو درود ابراہیمی کے علاوہ جو ان کے اذکار تھے وہ بھی چھٹ گئے۔ صرف نماز تھی جو اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ وہ ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر یہ کہتی ہیں ان حالات میں یہ بہت آہو بکا کرتی، شاید ان لوگوں سے نہ کرتی لیکن اپنے خاوند سے کرتی، لڑتی جھگڑتی، اور غرض یہ کہ صبر تو کہیں نہ کہیں کر رہی تھی لوگوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا اور ان کو انعام و کرام سے بھی نوازا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ وہ وقت تو گزر گیا، ابھی بھی کبھی کبھی وہ وقت آ جاتا ہے جب لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اس مرحلے کے بعد ایک اور مرحلہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ وہاں پر بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت صبر کیا لیکن آہو پکا کرنا نہیں چھوڑی، اور سیکنڈ یہ کہ جو بھی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، ڈرامہ، ناچ گانا، حجاب نہ کرنا، یعنی اپنا وہ کور نہ کرنا پراپرلی، وہ سب چیزوں میں کہتی ہیں میں انوالو تھی، لیکن بے حیائی کی طرف انوالو نہیں تھی۔ الحمدللہ کہتی ہیں میں جس طرح شلوار قمیض پہنتے ویسے ہی پہنتی تھی، سر پہ دوپٹہ بھی لیتی تھی، بٹ اس طرح نہیں حجاب کرتی جس طرح کرنا حق بنتا ہے، شادیوں پہ بال کھلے چھوڑ دیے۔ غرض یہ کہ یہ ان کی زندگی تھی، لیکن کہتی ہیں کیونکہ میں لوگوں کی رویوں پہ صبر کر رہی تھی، لوگوں کے کیے ہوئے تلخ واقعات، باتوں پہ، اور ان کی ہر اس حرکت پہ جو مجھے ایذا دے اس پہ صبر کر رہی تھی، تو اللہ نے مجھے انعام و کرام سے پھر دوبارہ نوازا۔ یہاں تک کہتی ہیں میں اب بھی نہیں سمجھ پائی کہ پہلا لیسن جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ مصائب پر، مشکلات پر، مصائب پر صبر کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا۔ لیکن تب تک کہتی ہیں درود ابراہیمی تھا ہی نہیں زندگی میں، ان سوالاتوں کے جواب میری عقل کہاں سے ڈھونڈتی۔ بس غرض یہ کہ اللہ نے ان پہ کرم کیا اور درود ابراہیمی سے انہیں جوڑ دیا۔ اب یہ روز ماشاءاللہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں، اور کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ میرا کوئی کام نہیں رکتا، میں جس چیز کی دعا کرتی ہوں اللہ وہ مجھے فوراً دے دیتے ہیں۔ ہاں کبھی کچھ چیزوں میں وقت بھی لگ جاتا ہے لیکن وہ مجھے ملتی ضرور ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے کہتی ہیں مجھے تہجد ملی، درود ابراہیمی پڑھنے سے کہتی ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مالی مشکل آسان کی، میرے خاوند، میری اولاد، میرے گھر، زندگی میں جو بھی پیارے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی آسانیاں کی، اور یہ سب کرم ہوا درود ابراہیمی کی بدولت۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ تیسرا مرحلہ جو ان کی زندگی میں آیا وہ یہ کہ انہوں نے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی چھوڑ دی، بحث کرنا چھوڑ دیا، بے حجاب رہنا چھوڑ دیا، اپنے رب کو خوش کرنے کے چکر میں کہتی ہیں یہ لگ گئی، اور کہتی ہیں ان دنوں آسودگی کے حالات شروع ہو گئے، بہت آسودگی کے حالات، نہ مالی تکلیف کا کوئی، نہ ہی کسی صحت کی کوئی پریشانی۔ غرض یہ کہ زندگی ایسے مانو جنت لگ رہی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ میرا فوکس یہی تھا کہ نہیں، دنیا جنت نہیں ہے، مجھے تو آخرت میں بھی جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ وہ حقیقی زندگی ہے۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے بہت قریب پایا،
ظاہر ہے جب ایک انسان کی زندگی میں اتنے آسودہ حالات ہوں گے تو وہ اپنے رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرے گا؟ خاص کر وہ جو درود ابراہیمی پڑھا، اسے تو اکنالجمنٹ یہ رہتی ہے، اسے تو یہ بات کی یقین دہانی رہتی ہے کہ سب اللہ کی بدولت ہو رہا ہے، تو اللہ کو نہیں ہم نے ناراض کرنا۔ لیکن جو کامیابی آئی وہ یہ کہ ہر وہ بری چیز جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند تھی، انہوں نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، ہر بری چیز کو۔ اور اس کی بدولت کہتی ہیں کہ اب آتا ہے چوتھا مرحلہ، اور وہ مرحلہ پہلے جو دوسرے اور پہلے مرحلے کے ساتھ مل کے تھا کہ صبر کرو گی تو تمہیں بہت ملے گا، لیکن اب یہ معاملات تھے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر بہت کچھ چھوڑ دیا تھا، اور اب یہ چاہتی تھیں کہ بس میرا اللہ خوش ہو اور کوئی بھی نہیں۔ اپنے خاوند کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ساس سسر، اپنے والدین، غرض ہر کوئی رشتہ جو تھا اس کو یہ کہتی تھی کہ میں اللہ کے لیے جینا چاہتی تھی، اللہ کے لیے سب کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے جب ان کے ایکسپیکٹیشنز میرے اکارڈنگ نہیں بھی ہوتے تھے تو مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلے کو نہیں پسند آئی میری ایفرٹس اپنے لیے تو نہ صحیح، میں نے تو کی ہی اللہ کے لیے تھی۔ لیکن اب آیا وہ مرحلہ، جیسے میں نے کہا کہ پہلے اور دوسرے مرحلے کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ اب جو مصائب آئے اس پہ صبر کرنا تھا۔ اور ان مصائب میں سب سے پہلی چیز جو ایک ہر عورت کو عزیز ہوتی ہے وہ ہے گھر میں سکون برقرار رہے، بے سکونی نہ ہو۔ تو پہلی چیز جو ان کی زندگی میں آئی وہ یہ کہ ان کے گھر میں بے سکونی آ گئی، اور یہ سمجھ نہ پائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ درود ابراہیمی کی تعداد تو پڑھ رہی تھیں، 1000 تک روز مکمل کر رہی تھیں، لیکن ایک جو بات تھی، دیکھیں ہم درود ابراہیمی بھی جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ورنہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، کوئی اچھے کام نہیں کر سکتا۔ یہ بہن بھی جو کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بدولت ہی وہ، اور اس بات کو مانتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی بدولت نہیں ہوا، ہم نے نماز اللہ استغفر اللہ، ہم نے خود کچھ کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ میں نے مفہوم بتایا، لفظی ترجمہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو بس اب آ گئی جی ان کا، یہ بھی کہتی ہیں انیشل سٹیجز ہیں۔ تو پہلی چیز جو یہ کہتی ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ میرے سر پہ آئی، اور وہ یہ کہ ان کے گھر میں کہتی ہیں بے سکونی ہونا شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں میرے وہ خاوند جو کبھی مجھ پہ جان چھڑکتے تھے ان کا رویہ ہی بدل گیا۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں میرے گھر میں میری اولاد جو تھی اس کے معاملے مجھے چیلنجز فیس کرنا شروع ہو گئی۔ میں بچے ہوتے ہیں نا اپنی منمانی کرتے ہیں، اس معاملے میں کہتی ہیں مجھے چیلنجز فیس ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن جیسے قرآن میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بالکل ویسے ہی کہتی ہیں کہ اب یہ چوتھی جو سٹیج تھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا کہ خاموش رہنا ہے تم نے۔ اور جو سب سے بڑا انعام، دیکھیں ایک میں آپ کو نا ان کے واقعے سے پہلے ایک بات ایکسپلین کرتی ہوں کہ اگر آپ درود ابراہیمی فار ایگزامپل نہیں پڑھ رہے، آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، ہر وہ کام کر رہی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، زکوٰۃ خیرات، لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، لیکن درود ابراہیمی اگر آپ نہیں پڑھی، فار انسٹنس بات کر لی جائے، یا 10-12 مرتبہ پڑھتی ہیں، جو نماز میں پڑھ لیا گیا پڑھ لیا بس، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کو اس سٹیج سے گزرنا پڑے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے نا، تو کیا درود ابراہیمی جو لوگ نہیں پڑھتے ان میں کیا لوگ نیک نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں، لیکن جو درود پاک سے جڑ جاتا ہے اس کی یہ سٹیج آسان ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے ہم نے لوگوں کے واقعات سنے ہیں جن کو درود پاک کا نہیں پتہ، وہ قرآن بہت پڑھتے تھے، پتہ ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے انہوں نے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ قرآن بہت پڑھتے تھے، درود بھی پڑھتے تھے لیکن قرآن کے پیچھے وہ دیوانے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا تنگی نہیں آئے گی؟ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب چھوڑے گا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آزمائش آئے گی۔ اب یہاں پر لوگ ڈر جاتے ہیں، اوہ ہو اللہ کی مان لی، آزمائش آ گئی۔ یہ ڈر ہر انسان کے دل میں شیطان ڈالے گا اور کہے گا کہ اچھا اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، سب چھوڑ دوں گا تو آزمائش آئے گی۔ نہیں بھائی، مصیبت میں نہیں جانا، ویسے ہی شروع کر دو جو بھی دل کرا، بس ہاں تھوڑا تھوڑا نا ہم دنیا کی طرف بھی رہتے ہیں تاکہ ہم پہ آزمائش نہ۔ استغفر اللہ، شیطان کے خیالات آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں تب اس ٹائم۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ درود ابراہیمی خوشخبری ہے کہ پلیز ڈرے مت۔ اور ان حالات پہ جیسے ان بہن کے اوپر اب یہ جو حالات ہیں، ان میں ان کو پہلا تو بتایا گیا خاموشی، دوسرا یہ بتایا گیا کہ درود ابراہیمی کثرت۔ یہ کہتی ہیں کہ حالات ویسے ہی چل رہے تھے، پرابلمز ویسے ہی تھیں، خاوند کی جو بے رخی تھی کہتی ہیں وہ تو میں برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کو ہو کیا گیا میرے ساتھ، لیکن کہتی ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ اچھا یا رب اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں اس کے اوپر اپنا سر جھکاتی ہوں۔ اور پھر یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خاموش رہنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز، جو مین چیز کہتی ہیں مجھے پتہ ہی چلی، وہ یہ کہ یہ حالات سب پر آتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں تمہاری جان و مال سے آزمائیں گے۔ تو اب یہ کہتی ہیں گھر میں ناچاکی بھی تھی
اور اس کے علاوہ بیماری بھی تھی۔ تیسری چیز کہتی ہیں کہ خاوند کو پیسوں کی تنگیاں بھی ہونا شروع ہو گئی، مالی حالات بھی بہت ڈاؤن ہو گئے خاوند کے۔ خاوند ہر وقت کہتی ہیں کہ ان کے پریشان رہتے تھے پیسوں کے معاملے میں، ہر وقت کبھی سر ادھر چھٹک کبھی ادھر، پریشان کہ بس کس طریقے سے ہم خرچہ کس طرح چلے گا، کس طریقے سے جو ہے وہ کب تک میں فائنینشلی انڈیپینڈنس کو جو فریڈم ہے وہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ کہتی یہ چیز بھی چلنے لگ گئی۔ اب ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اللہ بہتر کر دے گا، ان کے خاوند کی سوچ یہ کہ اچھا اب میں کیا کروں، اور یہ کہتی ہیں میں جتنا زیادہ ان کو سمجھاتی تھی اتنا زیادہ ہمارے درمیان لڑائی پڑتی تھی۔ تو یہ سمجھ گئی کہ اچھا اب یہ سٹیج ہے میری کہ خاموشی اور گھروں میں ناچاکی یہ آزمائش ہے، مجھے اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہاں پر لیکن مجھے یہ پتہ لگا کہ ہر اس شخص پہ، جیسے کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو کہ ہر اس شخص پہ آئے گی یہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، لیکن اس کا حل کیا؟ اب لوگ ڈر جائیں؟ اللہ کے قریب نہیں ہونا، ہم نے کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے نا، ہم سب کا یہی تو مقصد ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ تو وہاں پہ مدد ملتی ہے آپ کو درود ابراہیمی سے۔ بہت ساری اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ آزمائشیں، پریشانیاں جو بھی ہیں ہوں گی آپ کی لائف میں، ایسے گزر جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور وہاں سے چل کے گزرنا آسان ہوگا درود ابراہیمی پڑھنے کی بدولت۔ تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو اور ہم اللہ کے قریب بھی ہوں اور ہمیں جو آزمائشیں ہیں ہم اس میں پورا بھی اتریں، تو پلیز درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو یہ بہن بھی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بس ایک کوتاہی ہو رہی تھی کہ میں درود ابراہیمی صبح اٹھ کر جس طرح کمپلیٹ کرتی تھی وہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن یہ کرم تھا میرے رب کا کہ سارا دن میں کر لیتی تھی، اور جب کرتی تھی تو جو آزمائش مجھے فیل ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، جو تنگی، جو گھر کی ناچاکی وہ مجھے نہیں محسوس ہوتی تھی۔ یہ تو نہیں جانتی ہیں کہ آگے کیا کیا سٹیجز آئیں گی، لیکن اتنا ضرور یہ جانتی ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور وہ بھی یہ کہ وہ رسی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑا دیں، کیونکہ دیکھیں اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرا آپ سب کو یہ پیغام پہنچائیں کہ جب یہ مرحلہ آئے تو درود ابراہیمی کو اور مضبوطی سے پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کا فضل کرم آپ پہ ہو اور آزمائشیں نہ لگیں۔ کہتی ہیں مجھے کچھ دن لگے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ مجھے خاموش رہنا ہے، درود ابراہیمی کی کثرت کروں گی تو میری آزمائش مجھے محسوس نہیں ہوگی کہ آزمائش ہے، اور میں اس سے گزر بھی جاؤں گی۔ تو پلیز وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اس ڈر سے بیٹھے ہوئے کہ اچھا اگر ہم نہیں قریب ہوں گے، تھوڑا سا دنیا کو بھی ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ہم پہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں نہ آئیں، تو ایک بات یاد رکھیں، آزمائشیں تو آتی ہیں نا سب پہ، آزمائشیں تو ویسے بھی آ جاتی ہیں، آپ قریب ہو نہ ہو، ہر انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ والی آزمائش ہوتی ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور پھر بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، ان میں اس کے بعد تو انعام ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد تو انعام و کرام ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی سے جو ان کا مشاہدہ ہے ان سے، انہوں نے کہتی ہیں میں نے یہ پہلا سبق سیکھا کہ مصائب پر یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازتے ہیں، لوگوں کے رویوں کو انڈرسٹینڈ کر لینے سے، لوگوں کے رویوں کو یہ سوچ کر برداشت کر لینے سے، انڈرسٹینڈ تو خیر نہیں، برداشت کر لینے سے، کہ انڈرسٹینڈ آپ یہ کریں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں یہاں صبر کر لوں۔ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں ہم نے تم کو آزمائش بنا کے بھیجا، تو کیا ہے کوئی تم میں جو صبر کرے؟ تو کہتی ہیں میں نے انڈرسٹینڈ کر لیا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، جو بھی مصائب ہیں ان پہ صبر کر لوں تو مجھے انعام ملے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو ہم پہ جو پرابلمز آتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسموتھلی گزر جائیں، تو اس کے لیے درود ابراہیمی کو اپنا امام بنانا پڑے گا، درود ابراہیمی کی کثرت کرنی ہوگی بہت زیادہ، وہ مشکل کام نہیں ہے۔ جو بہنیں 300 پڑھ رہی ہیں وہ 400 کر لیں، اور پھر بھی اگر مشکل ہو رہا ہے تو درود ابراہیمی کی ویڈیوز میں نے اس ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو 1100 مرتبہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی کی ویڈیوز مل جائیں گی، وہ سنیں اور اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں، اس کی سپیڈ کیسے تیز ہوتی ہے اس پہ بھی ایک چوتھی ویڈیو وہاں موجود ہوگی، وہ بھی آپ دیکھیں۔ تو یہ جو بہن کا مشاہدہ ہے یہ ہر اس شخص کے کام آنے والا ہے۔ اب اللہ جانے آپ کو ہو سکتا ہے کسی اور پیٹرن سے آزمائش ملے، لیکن اس میں آپ کو آزمائش ہی نہیں لگے گی جب آپ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ دیکھیں آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ کوئی آگ جلا کے بیٹھا ہے کہ تمہیں لگا دوں گا، لیکن نہ اس انسان کی آگ آپ کو لگ رہی ہے اور وہ ٹینشن بھی نہیں وہ فیل ہو رہی جو انسان وہ چاہ رہا ہے کہ آپ فیل کریں اور ڈریں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی بات نہیں ہے نا۔ بالکل ویسے ہی یہ جو اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش بھیجتے ہیں، خاص طور پہ اس ٹائم پر جب ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر آپ چاہتے ہیں اسموتھلی گزرنا، درود ابراہیمی پڑھیں اور اس سے آپ نکل بھی جائیں گے، پھر انعام و کرام کی بارشیں ہوں گی اور آپ پھر کہیں گے یہ سب کی تو میری حیثیت اوقات بھی نہیں تھی، پر کیسے مل رہا ہے، اللہ کا کرم مل رہا ہے۔ اس چیز سے ہم گزریں گے۔ میں آپ کو جنید جمشید کی بات بتاتی ہوں، جب وہ میوزک انڈسٹری میں تھے تو سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ پیسہ۔
کہتے ہیں اس ٹائم ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے آمین. کہتے ہیں اس ٹائم ان کو 1 کروڑ کی آفر ہوئی تھی پیپسی کے لیے گانا گانے کے لیے, جو پیپسی کمپنی ہے اس کے لیے. انہوں نے نہیں گایا. یہ تب اسلام کی طرف آ گئے اور کہتے ہیں میرے پاس میری والدہ کی دوائی لینے کے پیسے بھی نہیں تھے. پھر بزنس میں ہاتھ ڈالا, وہ کپڑے چھوٹے سل گئے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, تو وہ جو چھوٹے کپڑے تھے وہ کسی اور کمپنی کو دیے. غرض یہ کہ اللہ نے ہاتھ پکڑا, اللہ نے مدد کی, اور ماشاءاللہ آج ان کے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد کھا رہی ہے وہ. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جنید جمشید جے ڈاٹ کے نام سے جو جانا جاتا ہے, وہ ابھی بھی اپنے پوسٹر بینرز جو لگاتے ہیں اس کے اندر وہ مینیکونز بٹھا کر تصویریں کھنچواتے ہیں, اور عورتوں کو نہیں بٹھا کے تصویریں ان کی ہوتی بالکل بھی. تو جب آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ آپ کو نوازے گا. تو ان کو جو مصائب مشکلات پریشانیاں آئیں وہ اس پہ کھڑے رہے اور ڈٹے رہے, پھر کوئی پریشانی نہیں آئی. اسی طرح ثنا خان جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں تو ان کو بھی جو ہے بہت سارے جو ٹرائلز ہیں ان سے گزرنا پڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے. بہت سارے, آپ کو کیا لگتا ہے فلم انڈسٹری سے ان کو کوئی تانے وغیرہ نہیں ملے ہوں گے, کوئی چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی, بہت ساری ہوئی ہوں گی جو انہوں نے نہیں ایکسپلین کی. لیکن پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا, بہترین نوازا. تو آزمائش تو ویسے بھی آئے گی نا آپ پہ, اگر آپ اللہ کے قریب ہوں یا نہ ہو, اور وہ کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ اگر آزمائش آنی ہے تو ہم اس میں ایسے گزر جائیں کہ وہ آزمائش تھی ہی نہیں. میں امید کرتی ہوں کہ ان بہن کے مشاہدے سے آپ کو یہ 3 باتیں ضرور پتہ لگ گئی ہوں گی. نمبر 1 کہ جب آپ پہ مصیبت آئے اس پہ صبر کریں تو اس کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے. نمبر 2 کہ جب مصیبت کے اوپر صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتے, آپ رو نہیں سکتے, روئیں, آپ لکھ لیں اپنی فیلنگس کو کہیں پر, لیکن درود ابراہیمی پڑھتے رہیں. نمبر 2 کہ جب آپ کی لائف میں وہ مرحلہ آئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب سب ہوں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے, آسودگی بھی آئے گی اور پھر پریشانی بھی آئے گی, جب اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کریں گے تو اس ٹائم آپ کا مزید اللہ کے قریب ہونا, ثابت قدم رہنا آپ کو مزید انعام و کرام کی طرف نوازے گا. اور یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں آپ کو اس ٹائم چھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے نا, عزت کی کمی محسوس ہو رہی ہے یا کوئی نعمت چھننے کی ہو رہی ہے چیزیں, یہ سب آپ کو واپس مل جائیں گی بہترین طریقے سے, کچھ بھی نہیں جائے گا. صحرا میں ایک دھوکہ ملتا ہے, جو لوگ صحرا میں جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پانی ہے آگے, اور پانی وہ ہوتا نہیں ہے. تو بالکل ایسے ہی آپ کو بھی رہے گا کہ مشکلات ہیں, لیکن مشکلات ہوں گی نہیں اگر آپ درود ابراہیمی کو تھام لیں گے. تو یہ بہن چاہتی تھی کہ میں میسج سب کو بتاؤں کہ جب آپ کے اوپر یہ حالات آئیں, جب آپ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیں اور آپ کو پھر بھی آزمائشیں جو ہیں وہ گھیریں گی, تو آپ درود ابراہیمی اس طرح پڑھنا کہ آپ کی لائف اس کی برکات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور کر رہی ہوں گی اس ٹائم. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی ان بہن کی, وہ یہ کہ کہتی ہیں کہ مجھے گھر میں کچھ جادو کی علامتیں بھی ملی. تو وہ یعنی کہ کسی نے جادو کرایا تو ان کی اس طرح کی کوئی چیزیں بھی ملی. لیکن کہتی میں نے ایک ہی بات کی, میں نے کہا میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور ہر چیز کی حکومت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.